جمعے کے دن پوری سورہ کہف پڑھنا سنت ہے یا پہلی 10 آیات؟ جنید صاحب، جمعے والے دن سورہ کہف مکمل پڑھنا سنت ہے یا پہلی 10 آیات؟ دیکھیں حدیث میں دونوں کی فضیلت ہے، پہلی 10 آیات کی بھی اور سورہ کہف کی بھی، تو یہ ایک پیکج ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ اصل تو یہ ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھے، پوری نہیں پڑھ سکتے تو چلیں ایک اللہ نے ایک اور پیکج ہمیں دیا ہے کہ پہلی 10 آیتیں پڑھ لیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں جو تسبیح کا حکم ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ ہر نماز کے بعد ہے، لیکن حدیث میں 10 دفعہ بھی ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر، تو یہ ان لوگوں کے لیے پیکج ہے کہ بھائی جو 33 دفعہ نہیں پڑھ پا رہے تو چلو 10 دفعہ پڑھ لو۔ تو اس طرح اصل فضیلت تو یہی ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا جائے، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ نہیں ہو سکتی تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو 10 دفعہ پڑھ لیا جائے۔ تو یہی سورہ کہف کا بھی ہے، اصل تو یہی ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھی جائے، نہیں تو کم از کم پچھلی 10 آیات پڑھ لیں۔ جمعہ مغرب تک ختم ہوتا ہے تو مغرب سے پہلے سورہ کہف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا جمعے کی نماز سے پہلے ہی پڑھنا چاہیے؟ مغرب سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اذان ہو رہی ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں یا کچھ دیر ٹھہر کر نماز پڑھنی چاہیے؟ مریم نواز، پڑھ سکتے ہیں نماز، لیکن افضل یہی ہے کہ اذان سن لیں، اطمینان سے اذان سن کے اس کا جواب دیں، پھر اذان کی دعا پڑھیں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے تو فقولوا مثل ما قال المؤذن، تو وہی الفاظ دہرایا کرو جو مؤذن کہہ رہا ہے، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو۔ تو اگر آپ اذان کے دوران نماز پڑھیں گی تو پھر یہ اذان کا جواب کون دے گا؟ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اذان کے دوران اذان سنی جائے، انہی الفاظ کو دہرایا جائے کہ اللہ ہم بھی قرار کرتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دعا پڑھی جائے۔ باتھ روم کی الماری میں کپڑے رکھنا۔ ہمارے باتھ روم میں الماری ہے، اس میں بچوں کے کپڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ میری والدہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ باتھ روم کی الماری میں کپڑے نہیں رکھو، کیونکہ باتھ روم میں شیطان ہوتے ہیں تو کپڑوں پر ان کا اثر آئے گا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ باتھ روم میں شیطان ہوتے ہیں تو آپ پھر باتھ روم میں بیٹھتے کیسے ہیں؟ ظاہر شیطان ہوتے ہیں، لیکن وہ حدیث میں دعا بھی سکھائی گئی ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میں ناپاک جنات اور جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو جب آپ یہ دعا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ شیطان وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ لیکن بہرحال باتھ روم میں کپڑے لٹکانے میں کوئی حرج نہیں ہے، شیطان اگر ہوتے بھی ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کے کپڑوں تک نہیں گھسیں گے۔ موجودہ دور میں بیت الخلاء کا گھروں کے اندر بلکہ کمروں کے اندر اٹیچ بات کی شکل میں ہونا شرعی اعتبار سے صحیح ہے کیا؟ نبی کے اور صحابہ کے زمانے میں بیت الخلاء گھروں سے باہر ہوا کرتے تھے؟ بھائی اس زمانے میں بیت الخلاء اس اسٹائل کے ہوتے ہی نہیں تھے، گاؤں دیہاتوں کے بیت الخلاء گھر کے اندر ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ جتنی رپورٹیں ہیں وہ سب ادھر ہی پیش ہوتی، تو وہ تو ناممکن ہے، اس میں تو بدبو آئے گی۔ اب جو جس اسٹائل کے واش روم بن رہے ہیں اس میں بدبو نہیں ہوتی، اس میں گندگی نہیں ہوتی، وہ اگر اٹیچ باتھ روم کی شکل میں بھی ہو تو کوئی اس میں حرج نہیں، اور بہت اچھی بات ہوگی ایگزاسٹ فین بھی لگاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اوجڑی کھانا کیسا ہے؟ اچھی طرح صاف کر لیں تو کھانا جائز بھی ہے، اور اوجڑی کھانا صحت کے لیے بہت مفید بھی۔ حکیم سعید صاحب جو تھے نا، بہت بڑے حکیم تھے، ان کے بارے میں سنا ہے کہ ناشتہ ان کا اوجڑی کے سالن کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ پیٹ کے لیے آج کل ساری بیماریاں کس کی ہیں؟ پیٹ کی، تو اوجڑی کا سالن بنا کے کھایا کریں، معدے کے لیے حکیم لوگ کہتے ہیں بہت مفید ہے، لیکن اس کو بہت اچھی طرح تیزاب سے دھویا کریں، کیونکہ اوجڑی بڑی گندی ہوتی ہے اس کے اندر، تو اس کی وہ جھلی آتی ہے پوری، اچھی طرح اتار دیں پھر صاف ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر سمرین صاحبہ لاہور سے، کیا رشتہ کروانے کے یا رشتہ دکھانے کے پیسے لینا حرام ہے یا جائز ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ جائز ہے بھائی، کسی بھی طریقے سے رشتے کروا دیں، اس زمانے میں بہت بڑا ثواب ہے، بھلے پیسے لے کے کروا دیں لیکن کروا دینے چاہیے لوگوں کے رشتے، دکھائیں بھی رشتے، کروائیں بھی، پہلے ظاہر ہے دکھانے پڑیں گے پھر ہی ہوں گے نا رشتے، تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خدا حافظ کہنا کیسا ہے؟ خدا حافظ کہنا کیسا ہے، اس کا جواب دینا کیسا ہے؟ محمد سلمان صاحب انڈیا سے۔ خدا حافظ کا مطلب اللہ تمہارا نگہبان ہو، تو بالکل جائز ہے، جیسے فی امان اللہ عربی میں کہتے ہیں اللہ کی حفظ و امان میں رہو، تو بالکل جائز ہے۔ دعا ہے یہ اصل میں، تو کسی سے جاتے ہوئے دعائیں دینا، کسی بھی الفاظ کے ساتھ دعائیں دی جا سکتی ہیں، اللہ کی طرف سے پابندی ہے، نہ گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ کوئی پابندی ہے، تو ناجائز ہونے کی جب تک دلیل نہیں ہوگی تو اس دعا کو جائز ہی کہا جائے گا، کوئی بھی دعا دی جا سکتی ہے۔ خواتین کے لیے یوگا جائز ہے کیا؟ اسلام میں یوگا کرنا جائز ہے کیا؟ خواتین یوگا کر سکتی ہیں؟ زوجہ عبدالحق گجرات سے، جی بالکل جائز ہے۔ اس ورزش کا مقصد ہوتا ہے جسم میں لچک پیدا کرنا، فلیکسیبلٹی پیدا کرنا، باقی ہندوؤں بھی کرتے رہیں یہ، تو وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کا شعار ہے اس لیے نہیں کرنا چاہیے، اس میں ہندوؤں سے مشابہت ہے، تو دیکھیں مشابہت ان چیزوں میں ہوتی ہے جو کسی کی مذہبی رسوم ہو۔ اگر کسی قوم کا کوئی ایسا کلچر ہے، ہاں، یا مذہبی رسوم ہو یا کوئی ایسی رسم ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، محض اس قوم کی ایک علامت سمجھی جاتی ہے، لیکن اگر کسی قوم میں کوئی ایسا کلچر ہے جو فائدہ مند ہے تو اس کو تو فالو کرنے کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت جو ہے مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے چاہے اس کو لے لینا چاہیے، تو اگر یہ اس ایکسرسائز میں باڈی کو فائدہ ہو رہا ہے جیسے کہ ہوتا ہے، ماہرین یہ کہتے ہیں، تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، اور لیکن خواتین کو یہ ضروری ہے کہ پردے کا اہتمام کریں، اور شادی شدہ خواتین کے لیے تو اس لیے بھی ترغیب ہوگی اس زمانے میں کہ جو پردے دار گھر میں رہنے والی خواتین ہیں وہ تو فٹنس کا خیال نہیں کرتی، کھائی جا رہی ہیں پیزے برگر، اور آپ کو پتہ ہے پھر بالکل ایک دھماکے کے ساتھ ہلاک ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ
جو خواتین بھی دنیا سے گئی ہیں ان کی مغفرت فرمائے, جو زندہ ہیں ان کی حفاظت فرمائے. پھر وہ مردوں کو کی توجہ جو ہے نا, جب وہ دیکھتے ہیں گھر میں اپنی بیگم کی یہ حالت دیکھتے ہیں, فٹنس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے, تو پھر وہ ادھر ادھر منہ مارتے ہیں اور وہ پھر فنکاروں اداکاروں پہ مرتے ہیں. تو اس لیے عورت کی, شادی شدہ عورت کو حکم ہے کہ اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرے. تو اس زینت میں یہ بھی ہے کہ فزیکل فٹنس کا بھی خیال کرے. تو اگر پردے کی پابندی کے ساتھ یہ چیز کر سکتی ہے تو کریں, لیکن اگر پردے کی پابندی نہیں ہو سکتی تو پھر جائز نہیں ہے, کیونکہ پردے کا حکم پہلے. دوسری بات یہ کہ اس طرح کے کسی ایکسرسائز کے سینٹر میں ایڈمیشن لے لینا, خواتین ایڈمیشن بھی لے لیتی ہیں, تو اس میں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ آج کل ہر خاتون کے پاس موبائل ہوتا ہے. بعض دفعہ اس طرح کی تصویریں کسی جو ہے نا خواتین شرارت کرتی ہیں, وہ کسی باپردہ عورت کی تصویریں لے لیتی ہیں. تو کسی ایسے کلب کو جوائن کریں جو یوگا سیکھنے کے لیے, جس میں اس بات کا اہتمام ہو کہ کیمرے کا, یعنی کیمرے والا موبائل اندر لے جانے کی اجازت نہ ہو. ایسے بہت سارے واقعات سامنے آئے ہیں باپردہ خواتین کے کہ کسی نے تصویر لے لی, اپنے شوہر کو دکھا رہی ہیں یا انٹرنیٹ پہ ڈال دی. تو اس کا بہت خیال ہونا چاہیے. اس لیے بہتر یہی ہے, باپردہ خواتین کے لیے بہتر یہی ہے کہ گھر میں کسی ٹیچر کو بلائیں, کسی ٹرینر کو بلائیں. اگر یوگا سیکھنا ہے تو گھر کے اندر سیکھیں, یہ ان کے لیے اس زمانے میں زیادہ بہتر ہے. خواتین کا جم کرنا کیسا ہے, خواتین کا جم کرنا کیسا ہے؟ آصف صاحب کراچی سے. یہ جم ایک ایکسرسائز ہے اپنی باڈی کو فٹ رکھنے کی, اور اس زمانے کی ایک ضرورت ہے, کیونکہ پہلے زمانے میں محنت کے کام زیادہ ہوا کرتے تھے, گھر بڑے بڑے ہوتے تھے, یعنی خواتین کو یہاں سے وہاں جانے میں کافی ٹائم. میں نے گاؤں دیہاتوں میں گھر دیکھے, پورے فٹ بال کے میدان جیسے گھر ہوتے ہیں, اس میں آدمی تھک جاتا ہے, واش روم جا رہا ہے تو وہ ایسے لوگوں کو سلام کر کے جا رہا ہوتا ہے, اچھا بھائی میں چلتا ہوں پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. اتنی دور دور واش روم ہوتے ہیں. تو اب تو ادھر آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, واش روم ادھر ہی دروازہ کھولا واش روم میں چلے گئے, اس والے دروازے سے آپ کچن میں چلے گئے, اور یہ ساتھ والا دروازے میں آپ مہمان خانے میں چلے گئے. تو اتنے چھوٹے گھر, اس میں کوئی پھر سارے کام مشینیں کر رہی ہیں. ہمیں یاد ہے ہماری والدہ چٹنی بناتی تھیں, تو یعنی پہلے زمانے میں جو چٹنی بناتا تھا نا, وہ خود چٹنی بن جاتا تھا, اتنا پسینہ نکلتا تھا اس کا, پتھر سے کوٹا جا رہا ہے اور سل سے پیسا جا رہا ہے. عورتیں محنت کیا کرتی تھیں. آج سارے کام مشینیں کر رہی ہیں. اب تو آٹا گوندنے والی مشین بھی آ گئی ہے, اور پھر میں کہتا ہوں آٹا گوندنے والی مشین میں بھی کچھ محنت کرنی پڑتی ہے, کم از کم بٹن تو دبانا پڑتا ہے نا. اب تو روٹیاں بھی باہر سے آتی ہیں اکثر گھروں میں, برگر اور پیزے آ رہے ہیں. تو اگر ایسی صورت میں خواتین جم بھی نہیں کریں گی تو وہ موٹاپے کی وجہ سے ایک دن خدا نخواستہ ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ جائیں گی. تو اس لیے اس کی تو ضرورت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ایکسرسائز جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے, ایسے ہی اس زمانے میں خواتین کے لیے بھی ضروری ہے. اگرچہ ایکسرسائز کی نوعیت میں فرق ہے, ظاہر ہے مردوں کی ایکسرسائز الگ ہوتی ہیں, خواتین کی الگ ہوتی ہیں, ان کی بہت لائٹ ہوتی ہیں اور بہت ہی وہ الگ قسم کی ہوتی ہیں, وہ تو آپ کو جو ٹرینر ہیں وہی بتائیں گے. تو اس لیے اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ نہ صرف خواتین کا جم کرنا جائز ہے بلکہ وقت کی ایک ضرورت ہے. اللہ یہ کہ کوئی محنتی خاتون گاؤں دیہاتوں کی ہوتی ہے, کنویں سے پانی بھرنا, کھیتوں کو سیراب کرنا, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آج جس اسٹائل میں خواتین گھروں میں رہ رہی ہے, تو مرد ہو یا خواتین, مردوں کا بھی ایسے ہی آفس میں کمپیوٹر کے سامنے جا کے بیٹھے رہتے ہیں اور 6 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں, کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں مردوں کے لیے بھی ہے, خواتین کے لیے بھی ہے. تو جم کی مخالفت کوئی بھی میرا خیال ہے نہیں کر سکتا, لیکن اصل مسئلہ ماحول کا ہے. یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی خاتون جس جم کو جوائن کر رہی ہیں اس کا ماحول کیسا ہے, انوائرمنٹ کیسا ہے. تو بعض دفعہ دیندار خاتون جاتی ہیں, وہ ایسا ماحول ان کو وہاں ملتا ہے, گانے چل رہے ہیں اور لڑکیاں عجیب بیہودہ ڈریس میں آ رہی ہیں. تو نوعمر لڑکیاں جب اس ماحول میں جاتی ہیں تو ان کے دل سے پردے کی ویلیو, شریعت کی ویلیو اور یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں. انسان کا ایک اصول ہے نا, میں نے ایک دفعہ پورا 1 گھنٹے کا بیان کیا تھا اس پر, کہ نوح علیہ السلام کی بیوی, نوح کی بیوی یعنی پیغمبر کی بیوی ہوتے ہوئے بھی کافر تھی, کیونکہ ماحول ساری طرف ہر طرف کفر کا ماحول تھا. لوط علیہ السلام کی بیوی اتنے بڑے پیغمبر کی بیوی ہو کے بھی کافر تھی. کیوں کافر تھی؟ اس لیے کہ ماحول دائیں بائیں سارا غیر مسلموں کا ماحول تھا, وہ ایمان اور توحید کا ماحول نہیں تھا. تو ماحول کا انسان پہ بہت اثر پڑتا ہے. تو جم آج کل عمومی طور پر, سب کی بات نہیں کر رہا, جم کا ایسا ماحول ہوتا ہے کہ وہاں گانے چل رہے ہیں, پھر بہت ہی بیہودہ لباس میں خواتین, بہت سی خواتین جم کر رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے جم کی اہمیت کے تو ہم قائل ہیں, لیکن خواتین کو ذرا اس کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کس قسم کی خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس ماحول سے متاثر ہونا شروع ہو گئے. پھر اس کا بھی خیال کیا جائے کہ باپردہ خاتون جب جم جائیں تو خواتین کے پاس اکثر موبائل ہوتے ہیں, وہ کوئی تصویر لے کے آپ کی انٹرنیٹ پہ ڈال سکتا ہے. اس کے بھی باپردہ خاتون کی اس طرح باڈی کا ایکسپوز ہونا دنیا کے سامنے, یہ اس کے لیے ایک قیامت سے کم نہیں ہوتا. تو ان تمام خطرات سے بچ کر اگر کوئی ایسا جم کا انتظام ہو سکتا ہے پھر تو ٹھیک ہے, ادروائز گھر میں ہی کوئی مشینوں کا انتظام کر لیا جائے. پہلے ہمیں دین کو دیکھنا ہے, باقی چیزوں کو ہم نے دوسرے درجے میں لینا ہے.